آل محمد عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین واولادہ المعصومین علیہم السلام. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من انصارہ واعوانہ والمستشہدین بین یدیہ. اللہم احفظ وانصر وأید قائدنا الخامنئی بحق محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ پروردگار اس سنڈے اسکول کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، آپ جتنے برادران خواہران جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ سب کی ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں بدرجہ احسن قبول فرمائیں اور دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائیں. امام زمان کے لشکر کے ہراول دستے میں آپ سب کو شمار فرمائیں. اور دعا ہے پروردگار جو کام ہم انجام دیں اس کام کو گہرائی سے اور اس کی بنیادوں کو سمجھتے ہوئے شعور کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ اور عاشقانہ اس کام کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں. درود پڑھیے گا. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جن کچھ نکات پہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا. کچھ سوالات بھی میں نے سنے جو پوچھے گئے اور کچھ سینئر دوستوں نے بھی کچھ نکات کی طرف متوجہ کیا ہے. تو چند بنیادی باتیں اور جو سمجھ آ رہی تھی، ایک چیز جس کو اگر ہم کسی ایک ٹاپک کے طور پہ لائیں تو کوئی بھی انسان مؤثر کب ہوتا ہے، یعنی وہ اثر کب کرتا ہے. جیسے ٹیچر اسٹوڈنٹ پہ اثر کرتا ہے، اسی طرح ایک مربی اپنے زیر تربیت افراد پہ اثر کرتا ہے. تو یہ مؤثر ہونے کے لیے راستہ کیا ہے؟ آیا مؤثر ہونا سیکھ کے کوئی مؤثر ہو سکتا ہے، یا یہ عطا پروردگار ہے، یا وہ جو ذاکرین کا ہوتا ہے سایاندی عطا ہے؟ یعنی صرف سایاندی عطا والا مسئلہ ہے، یا آیا کوئی راستہ اس کا ہے کہ جس راستے پہ انسان کوشش کرے، محنت کرے تو وہ بھی ایک مؤثر فرد بن سکتا ہے کہ جو اثر کرے گا اور اس کے اثر کا نتیجہ نکلے گا. ایک یہ عنوان ہے. دوسرا عنوان جس پہ پریشانی بھی محسوس ہوتی ہے، دوست بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کے سوالات میں بھی سمجھ آتی ہے. کوئی مؤثر شخصیت ہو، شخصیت کے مؤثر ہونے میں کوئی رائے نہیں ہے مؤثر، لیکن ہم دیکھیں کہ مؤثر نہیں ہو رہی ہے. آیا مؤثر نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں اس میں فقط اس فرد کا مسئلہ ہوتا ہے، یا جنہوں نے مؤثر ہونا ہے ان کے لیے بھی کوئی شرائط ہے؟ ایک میں نے عرض کیا نا، ایک ہے مؤثر جو شخصیت ہوگی جس نے اثر کرنا ہے، اگلا ہے جنہوں نے اثر لینا ہے، جنہوں نے اثر کو قبول کرنا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا، مؤثر ہونا عطا پروردگار ہے، سایاندی عطا والا موضوع ہے، یا سیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح جنہوں نے اثر قبول کرنا ہے ان کے لیے بھی کوئی شرائط ہیں، یا سارا کے سارا بوجھ اور برڈن مؤثر شخصیت کے اوپر ہی ہے جس نے مؤثر ہونا ہے، ساری ذمہ داری اسی کے اوپر ہے، اور وہ اگر چاہے تو پتھر کو بھی بلوا لے، اور وہ اگر چاہے تو مشرق کو مغرب کر دے مثلا. تو یہ چند ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک نقطہ ایسا کہ جس پہ گزرنے کے لیے میں کہنے لگا ہوں،
ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 100% رزلٹ، 100% رزلٹ، درست ہے؟ اب آپ نے جتنا کچھ سنا ہوا ہے، جتنا کچھ پڑھا ہوا ہے، مجھے کوئی ایک نبی ایسا دکھا دیں جس کا 100% رزلٹ ہو، کسی امام کا 100% رزلٹ دکھا دیں، ملے ایک نبی بھی آپ کو ملیں گے جن کا 100% رزلٹ ہو، اور اس رزلٹ والے کھاتے میں ہے تو حضرت نو شاید پاس بھی نہ ہو، بمشکل، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم منتظمین کو اور ہم اساتذہ کو اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ جو ہمارا کام ہے وہ اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو کمپلیٹ طریقے سے ادا کرنا۔ یہ جو جملہ ہے نا انبیاء کا، وما علینا الا البلاغ، بلاغ کا مطلب کیا ہے؟ میسج اس طرح سے دینا کہ جس کو میسج دے دیا اس کو سمجھ آ گیا، یہاں پہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ما انت علیہم بوکیل کہا ہے، کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمیں اس بنیادی نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی ذمہ داری کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کرنا ہے۔ نتیجہ 100% نہیں آئے گا، حتماً نہیں آئے گا، ہوگا ہی نہیں ایسا۔ نتیجہ جنہوں نے اثر لینا ہے ان کے حساب سے آئے گا۔ تو کسی نبی کا نتیجہ 100% نہیں آیا، کسی امام کا نتیجہ 100% نہیں آیا، تو اس میں مسئلہ کس میں ہے؟ آیا خدا نخواستہ نبی یا امام میں تو نہیں ہے مسئلہ؟ کیوں کہا پیغمبر کو قرآن میں کئی جگہوں پہ ہے ما انت مسمع من فی القبور، میرے حبیب، میرے نبی، آپ انہیں نہیں سنا سکتے کہ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو قبر میں پڑے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کسی قبرستان میں جا کے سنا رہے تھے، نہیں، یہاں پر جو کہا نا من فی القبور، اس سے مراد یہ قبر ہے، جسم کے قبر میں دفن شدہ روح، جس جسم کی روح مر چکی ہوگی اندر، اس پہ پیغمبر کی بات اثر نہیں کرے گی۔ ما انت مسمع من فی القبور، جو اپنے بدن کی قبر میں اپنی روح کو دفن کر چکا ہوگا اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اس لیے یہ چند چیزیں فطری ہیں، نیچرل ہیں، جو اب سوالات میں بھی آپ کے سوالات اسی طرح کے آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ابھی میں نے ایک مقدمہ باندھا ہے یہ اس وقت کام بھی آئے گا، اور اس موضوع کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ کام آئے گا۔ جی، یہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈلیور کرنا، آمادہ لوگوں کو ڈلیور کرنا اور غیر آمادہ لوگوں کو، یہی مفہوم ہوا، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ غیر آمادہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے اس پیغام کو کنسیو کرنے کے لیے؟ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا، کوشش جو ہے وہ، یعنی نبی کیا کرتے تھے؟ اپنے حساب سے کوشش کرتے تھے، ان کی کوشش میں کمی نہیں ہوتی تھی، نبی سے کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ کار رسالت کی انجام دہی میں، نبوت کی جس ڈیوٹی پر نبی ہیں اس میں وہ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے، نہ بھولتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ذاتی زندگی میں ایسے کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے بھی ہوں، وہ عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ عصمت کا مفہوم واضح ہے، کار رسالت، کار نبوت، کار امامت میں وہ بھولے سے بھی کچھ بھی نہیں ایسا غلط کریں گے۔ وہ بھی جو بھی اس رسالت اور امامت کے دائرے کے اندر جتنے بھی احکامات آتے ہیں، جتنی بھی پابندیاں آتی ہیں، جتنے بھی واجبات اور محرمات ہیں، ان سب کے پابند ہیں۔ اس لیے بلاغ، وما علینا الا البلاغ کا مطلب وہ بھی نہیں ہے اپنے سر سے بوجھ اتارنے والا، نہیں۔ بلاغ کا مطلب ہے میں نے میسج دیا، اگلے بندے کو سمجھ آ گیا۔ مثلا ایک گلاس پانی لا کے دے دو، یہ جملہ جس کو میں نے کہا اسے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کہا ہے، یہاں پر بات میری ذمہ داری تمام ہو گئی۔ لیکن اگر میں نے کسی چائنیز کو کہا کہ ایک گلاس پانی دے دو، اور اس کے بعد میں نے گلا شروع کر دیا، کم بخت پانی نہیں لے کے آ رہا، بندہ کہ اس کو چنگ پونگ جو کچھ کہو تو بات سمجھ آئے گی اس کو۔ یا وہ جو بڑا مشہور لطیفہ ہے، وہ
پنجابی کوئی پاکستانی دوست تھا، اپنی چائنیز دوست کو ICU میں تھا، تو اس کو عیادت کے لے گیا، تو اس کے بیڈ کے اوپر کھڑا ہو کے بڑی دکھ اور تکلیف سے اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے نیچے سے کوئی چنگ پونگ چو کہا اور مر گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ میرے دوست نے کوئی آخری جملہ کہا ہے، مجھے کوئی خاص پیغام دیا ہے، تو اس کا ترجمہ کرواؤں۔ تو اس نے اس کا یاد کر لیا تھا، تو جا کے کسی سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو ترجمے میں پتہ چلا اس کا مطلب یہ تھا کمبخت آکسیجن کے پائپ سے اپنا پاؤں ہٹا لے۔ آخری جملہ یہ تھا۔ کہنے والے نے کہہ بھی دیا، سننے والے نے سن بھی لیا، لیکن بلاغ نہیں ہوا، بلاغ نہیں ہوا۔ لہٰذا یہاں بھی یہ جو اب جب آتا ہے نا وما علینا الا البلاغ، تو عموماً ہم جیسے طالب علم جو ہے نا وہ ایک درس دے کے وما علینا الا البلاغ کہہ کے نکل جاتے ہیں، یہ بلاغ نہیں ہے، بلاغ ہے سمجھانا، سمجھ آ گیا اس کے بعد ذمہ داری ختم، اس کے بعد ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس لیے چند چیزیں یہ میں نے کہا بنیادی، مؤثر ہونے کے بعد بھی بعض اوقات ہوتا ہے ہم مؤثر ہو گئے لیکن آگے نتیجہ نہیں نکلا پھر بھی، تو یہ بات پہلے سے ذہن میں رہے۔ مؤثر بننا، میں اور آپ اپنی کوشش سے، محنت سے مؤثر بن سکتے ہیں، اور جنہوں نے اثر لینا ہے ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ پھر مؤثر ہونے کے بعد بھی میرے اور آپ کا رزلٹ جو ہے وہ 100% نہیں ہوگا، یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ یعنی ہم کیا چاہتے ہیں کہ شیطان کی نوکر اس کی ڈیوٹی ختم کروانا چاہتے ہیں، اس کا کام ٹھپ کروانا چاہتے ہیں، تو نہیں ہوگا، اس نے بھی اپنا کام کرنا ہی ہے، اس کی بات بھی ماننے والے ڈھیر سارے ہو جائیں گے، لیکن خدا نے جو ایک تفریق رکھ دی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میری بندگی کرے گا ان پر تیرا کام، تیرا حکم نہیں چلے گا ان پر۔ تو خیر، اب ذرا ہم ترتیب سے اپنی بات شروع کریں گے، ایک درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد۔ مؤثر ہونے کے لیے کسی بھی انسان کا، چاہے چھوٹی سطح سے ہو یا بڑی سطح سے ہو، مؤثر ہونے کے لیے اس کے اندر کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اس کو، اگر جیسے ہمارا جو شعبہ ہے، ہم نے بچوں کو، عام افراد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا۔ اب اس کام میں اثر پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو ایک مثال دوں گا، یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک کچھ بنیادی چیزیں ہم اس پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو ہم مخلص ہونے کے باوجود مؤثر نہیں ہوں گے۔ مخلص ہوں گے، ہمارے خلوص میں کوئی شک نہیں ہوگا، بندہ مخلص ہے لیکن بندہ مؤثر نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے شعبے کے بارے میں جب تک خود کو آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک ہماری بات کا اثر، ہمارے وجود کا اثر اس طرح سے نہیں ہوگا۔